تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہیں؟ پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا وضاحت فرمائے۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستایا رکھا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے ہاں، لکھا لکھایا پروگرام، چھپا چھپایا موجود ہے۔ تو لکھنے والے کا قصور ہے؟ بات تو خطرناک ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے آزادی فکر اور آزادی عمل پہ اس سے کام لیتے ہو، یہ کام کرو، وہی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10:10 پر میں کیا کروں گا، اس کو پتہ ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں میں، اس کو پتہ ہے۔ اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، اپنی ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ کیا کروں، یہ اس نے یہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے اس کو پوری کائنات کا نظام چلا۔ اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا۔ یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا۔ 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، یہاں قلعہ گزر سنگھ میں رہتا تھا، پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا۔ صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کو اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو۔ انہوں نے کہا صاحب مجھے صرف 1 منٹ تو آپ دے دیں۔ ہاں 1 منٹ دیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے، مختلف چیزوں کے نام، کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوات، پینسل، میز، بادل، برقع، مسجد، مندر، ایسی رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام۔ لیکن صاحب آپ ان سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو چاپ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھے ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، صحیح بات ہے، جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے پہلے جو لکھے وہاں چھوڑ دیے میرے سامنے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی، کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا۔ یہ اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگا، کوئی تک بندی ہوگی، لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے،
اپنی مرضی سے لکھا ہے، پابند ہو کے نہیں لکھا، پابند ہو کے نہیں لکھا، کبھی اس پہ نہیں لگاتا تھا، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ، آخر چپ کے ایک لکھا میں نے، لیکن اس کے وقت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں، اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے اعمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، کوئی مجبور نہیں ہے اس میں، لیکن وہ میری مرضی والا عمل، میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل، پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل، پہلے سے اپنے لکھ کے رکھا ہوا، یاد رہے یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟